کہانی 1979 میں شروع ہوتی ہے جب سوویت یونین افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے۔ حملہ کرنے کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی بڑی وجہ کمیونزم کو افغانستان میں نافذ کرنا اور گرم پانی یعنی بحیرہ عرب تک رسائی تھا تاکہ پوری دنیا کی تجارت کو اپنے قابو میں کیا جا سکے۔ حملہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ پوسٹ یعنی اوپیم تھی۔ دنیا کی 90% پوسٹ افغانستان میں کاشت کی جاتی تھی جسے بعد میں ہیروئن بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا اور اس بزنس سے بہت پیسہ کمایا جاتا تھا۔ سوویت یونین اس بزنس پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ حملہ کرنے کی تیسری بڑی وجہ 1978 میں افغانستان میں قائم شدہ ایک کمیونسٹ حکومت کو بچانا تھا کیونکہ افغانستان کے لوگ اس کمیونسٹ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حملہ کرنے کی چوتھی بڑی وجہ 1979 کا ایرانی اسلامی انقلاب تھا۔ سوویت یونین کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلامی انقلاب افغانستان میں بھی نہ آ جائے، اس لیے سوویت یونین 24 دسمبر 1979 میں افغانستان میں اپنی فوجیں اتار دیتا ہے۔ 14 مسلمان ملکوں سمیت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی اس حملے کی مخالفت کی، لیکن سوویت یونین نے بہت کم وقت میں افغانستان کے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان میں لوگ مختلف قبائل میں رہتے تھے اور افغانستان کے مختلف قبائل میں اختلافات موجود تھے، مگر جب بھی کبھی کسی بیرونی طاقت نے افغانستان پر حملہ کیا، افغانستان کے لوگ تمام اختلافات بلا کر اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی فتح کرنے میں ناکام رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان پر حملہ کرنا بہت آسان ہے، افغانستان میں لڑنا مشکل ہے، لیکن افغانستان میں جیتنا ناممکن ہے۔ سوویت یونین کے اس حملے کے خلاف بھی تمام قبائل اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اس جنگ کو جہاد کا نام دیا اور لڑنے والے لوگ مجاہدین کہلائے۔ مختلف علاقوں اور ملکوں سے لوگ رضاکارانہ طور پر اس جنگ میں شریک ہوئے اور پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور امریکہ نے ان مجاہدین کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی جنگ میں سعودی عرب کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان لڑکے اسامہ بن لادن نے حصہ لیا۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف بہت سے گروپ جنگ لڑ رہے تھے، مگر اس جنگ میں 3 بڑے گروپ سامنے آئے۔ ایک احمد شاہ مسعود کا گروپ تھا جو افغانستان کے شمالی علاقے میں تھا، دوسرا طالبان جو کہ اس وقت زیادہ طاقت میں نہیں تھے، اور تیسرا القاعدہ۔ ان مجاہدین کو اسلحہ اور دوسرا سازوسامان پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے ذریعے سے بھیجا جاتا تھا۔ پاکستانی سرحدی علاقوں میں ٹریننگ کیمپس میں ان مجاہدین کو ٹریننگ دی جاتی تھی، جدید اسلحہ کا استعمال سکھایا جاتا تھا اور پھر انہیں جنگ میں بھیج دیا جاتا تھا۔ سوویت یونین نے افغانستان کے شہروں پر بآسانی قبضہ کر لیا تھا، مگر دیہاتی آبادی پر سوویت یونین کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، کیونکہ افغانستان کے دیہاتوں میں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ جنگ ایک گوریلا جنگ تھی جس میں مجاہدین پہاڑوں پر بیٹھ کر سوویت یونین کی گاڑیوں اور ٹینکوں کو نشانہ بناتے تھے۔ یہ جنگ 6 سال تک اسی طرح چلی۔ نہ سوویت یونین دیہاتی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر سکا اور نہ مجاہدین شہروں پر۔ 1986 میں اس جنگ میں سب سے بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ 1986 میں امریکہ افغان مجاہدین کو سٹنگر میزائل فراہم کرتا ہے اور اس جنگ کا پانسا پلٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سوویت یونین کے ہیلی کاپٹرز پہاڑوں پر موجود مجاہدین پر بمباری کرتے تھے، مگر مجاہدین ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے تھے۔ سٹنگر میزائل کے آنے سے مجاہدین نے ہیلی کاپٹروں کا ٹھیک نشانہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سوویت یونین کے بہت سے ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے اور اسی فوج ہیلی کاپٹر کے استعمال سے کترانے لگی تھی، اور اسی وجہ سے سوویت یونین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنگ 1979 میں ختم ہوئی اور سوویت یونین 15 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس جنگ میں 15 لاکھ افغانی جاں بحق ہوئے اور لاکھوں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اس جنگ کے بعد سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے مختلف گروپ افغانستان میں اپنی بالادستی کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح افغانستان میں سول وار شروع ہو جاتی ہے اور افغانستان ایک جنگ سے نکل کر دوسری جنگ میں پھسل جاتا ہے۔ قتل و غارت، چوری اور بے امنی عام ہو جاتی ہے، جو 1979 سے لے کر 1996 تک جاری رہتی ہے۔ پھر ملا عمر کی قیادت میں قندھار سے اٹھنے والے طلباء نے تمام گروپس کو ہرا کر طالبان کی حکومت قائم کر دیتے ہیں۔ طالبان نے بہت سے علاقوں پر بنا کسی قتل و غارت کے قبضہ کر لیا تھا۔ 1996 تک یہ پیلے رنگ کا علاقہ طالبان کے ذریعے انتظام تھا۔ ریڈ کلر کا یہ شمالی علاقہ احمد شاہ مسعود کے پاس تھا۔ احمد شاہ مسعود نے دوستم نامی گروپ کے ساتھ مل کر ناردرن الائنس بنایا۔ طالبان کو سب سے بڑی مزاحمت اسی ناردرن الائنس نے دی اور سب سے زیادہ خون ریزی بھی ان گروپوں کی لڑائی کی وجہ سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد طالبان نے سبز رنگ کا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ طالبان کی حکومت میں پوسٹ کی کاشت پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور ملا عمر کے ایک حکم پر پوسٹ کی کاشت تقریباً 0 ہو جاتی ہے۔ طالبان افغانستان میں شریعت نافذ کر دیتے ہیں۔ 9 ستمبر 2001 یعنی 9/11 سے 2 دن پہلے طالبان احمد شاہ مسعود کو قتل کروا دیتے ہیں۔ پھر 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس حملے میں تقریباً 3000 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، جس کا الزام القاعدہ پر لگتا ہے۔ القاعدہ اس وقت طالبان میں زیر انتظام علاقوں میں موجود تھی، جس کے لیڈر اسامہ بن لادن تھے۔ اس کے بعد امریکی صدر جارج بش نے وار آن ٹیرر شروع کی۔ انہوں نے ایک بہت مشہور تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ یا تو آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔
इस तकरीर का मकसद तालिबान को वार्निंग देना था कि या तो उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो या फिर जंग के लिए तैयार रहो, मगर तालिबान ने कहा कि हम बिना ठोस सबूतों के उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया और अपनी फौज अफगानिस्तान में उतार दी। इस जंग में पाकिस्तान भी अमेरिका का इत्तेहादी बन जाता है और कुछ लोगों के मुताबिक इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ अमेरिका की एक फोन कॉल पर ढेर हो जाते हैं और पाकिस्तान के अड्डे अमेरिका को दे दिए जाते हैं और पाकिस्तान को भी एक ना खत्म होने वाली दहशतगर्दी की जंग में ठोंस दिया जाता है। दिसंबर 2001 में तालिबान की काबज़ हुकूमत खत्म हो जाती है। अफगान तालिबान दोबारा पहाड़ों पर जाकर गुरिल्ला जंग का आगाज करते हैं। अमेरिका 54 मुल्कों की फौज या नेटो के जरिए अफगानिस्तान पर हमलावर होता है, मगर किसी खातर ख्वाह कामयाबी से कोसों दूर रहता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में मौजूद कुछ लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आगाज करते हैं और ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में आ जाता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इख्तलाफात मौजूद थे। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हामी थे और कुछ जंग के। यहाँ एक बात मैं वाज़ेह करता चलूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अफगान तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मकासद और हैं, जबकि अफगान तालिबान के मकासद और हैं। पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं, जबकि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले के शदीद मुखालिफ हैं। अफगान तालिबान नेटो का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। तालिबान की हुकूमत खत्म होने के बाद हामिद करजई को इस इंटरिम हुकूमत का सदर मुंतखब किया जाता है। वो 2014 तक अफगानिस्तान के सदर रहते हैं। इसके बाद अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर मुंतखब हो जाते हैं। तालिबान दोबारा अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करते हैं और ज्यादातर इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। बकौल अमेरिका के मई 2011 में उसामा बिन लादेन को एबटाबाद ऑपरेशन में जांबा कर दिया जाता है। मुल्ला उमर 2013 में वफात पा जाते हैं, मगर इनकी वफात की तस्दीक 2015 में की होती है, मगर जंग फिर भी जारी रहती है। इस जंग में अमेरिका को बड़ी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस जंग में नेटो के 6000 से ज्यादा फौजी मारे जाते हैं और इससे ज्यादा खुदकुशी कर लेते हैं। अब अफगान तालिबान अफगानिस्तान के तकरीबन 50% हिस्से पर काबिज हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में 10,000 के करीब नेटो के फौजी मौजूद हैं, जो कि अफगान फोर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं। ये जंग अभी जारी है और देखिए ऊंट किस करवट बैठता है।